بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم friends, welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Today I am going to present a very beautiful short story written by Charles Dickens in 1866. Its title is The Signal Man. شارٹ اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج میں چارلس ڈکنز کا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چارلس ڈکنز 1812 میں پیدا ہوئے اور 1870 میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. چارلس ڈکنز ایک وکٹورین ناولسٹ تھے. چارلس ڈکنز کے ناولز لکھنے کا پرپز یعنی مقصد جو تھا وہ سوشل ریفارم تھا. ان کا پین نیم باز تھا اور ان کے فادر جان ڈکنز ایک کلرک تھے. فرینڈز، چارلس ڈکنز کی پرسنل لائف کی بات کریں تو ان کے سبلنگز یعنی بہن بھائیوں میں یہ 6 بہن بھائی تھے. چارلس ڈکنز سب سے بڑے بیٹے تھے اپنے پیرنٹس کے. 10 سال کی عمر میں انہوں نے فارمل ایجوکیشن اپنی چھوڑ دی کیونکہ غربت کی وجہ سے چارلس ڈکنز اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے انہیں لیبر کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کرنا پڑا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں ان کے فادر کی جاب کا لاس ہو چکا تھا. چارلس ڈکنز نے اپنی ایجوکیشن کو فردر جاری رکھنے کے لیے اکیڈمی میں تعلیم جاری رکھی. The Signal Man basically is a fearful and horror story. There are 3 major characters in this short story and a few minor characters. First, narrator. Second, signal man. Third, spirit. فرینڈز، نیریٹر کا کریکٹر اس کہانی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیریٹر بذات خود ایک کردار ہے اور اس نے باقی کرداروں کے بارے میں ہمیں ایک جامع یعنی مکمل انفارمیشن مہیا کی ہے. نیریٹر راؤنڈ اباؤٹ 35 to 40 ایئرز اولڈ ہیں اور یہ کہانی میں سٹوری ٹیلر اور اسپوکس مین آف دی رائٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. نیریٹر ایک پریکٹیکل مین ہے جو کہ سائنٹیفک تھنکنگ رکھتا ہے اور وہ دوسرے کریکٹرز کے ساتھ ملتا ہے، باتیں کرتا ہے اور ان کے ایشوز پر ڈسکشن کرتا ہے. نیریٹر سگنل مین کے فیئرز یعنی جتنے خوف تھے، ڈر تھے، پریشانیاں تھیں، ان کو ڈسکس کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر اپنی ذاتی رائے جو تھی وہ اس کہانی میں بیان کرتا ہے. فرینڈز، اگر ہم سگنل مین کے کریکٹر کی بات کریں تو یہ تقریباً 45 ایئرز اولڈ مینٹلی سک اور ڈپریسڈ مین ہے. یہ پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ ہے اور یہ وکٹم ہے یعنی کہ شکار ہیں سوشل آئسولیشن، معاشرتی تنہائی کے. وہ ایک ریل روڈ امپلائی ہیں یعنی وہ ریلوے اسٹیشن پر ایک جاب کرتے ہیں جس میں وہ انچارج ہیں سگنلز اور پوائنٹس کے. وہ فلیگز، ریڈ لائٹ، بیلز کو یوز کرتے ہیں رشڈ یعنی بہت تیز ترین ٹرینز کو سگنلز دینے کے لیے اباؤٹ اینی ڈینجر. سگنل مین وہ واحد کریکٹر ہے اس کہانی میں جو مین آئیڈیا آف دی اسٹوری کو پریزنٹ کرتا ہے. کنٹراسٹ بٹوین ریئل اینڈ ان ریئل ورلڈ. ہی از ہیلپ لیس ان دی ہینڈز آف فیٹ. وہ قسمت کے ہاتھوں میں ایک لاچار انسان ہے جو کہ چاہ کر بھی اپنی قسمت کو یا کسی دوسرے کی قسمت کو نہیں بدل سکتے. انکمپیٹنس آف ٹیکنالوجی از آلسو اے پوائنٹ آف ہز ڈیتھ. سگنل مین کی موت کے پیچھے ٹیکنالوجی کی مکمل انفارمیشن نہ ہونے کی بھی ایک جامع وجہ موجود ہے. فرینڈز، اگر ہم اسپرٹ کے کریکٹر کی بات کریں تو یہ ایک ویزیبل سول ہے ڈیڈ پرسن کی اور یہ مینٹل ریپریزنٹیشن ہے کسی بھی ہانٹنگ ایکسپیرینس تجربے کا. اسپرٹ پریزنٹس آن ریئل ورلڈ یعنی یہ غیر حقیقی دنیا کو پریزنٹ کرتی ہے. یہ 3 بار اپیئر ہوتی ہے اس کہانی میں سگنل مین کے سامنے اور یہ ریزن بنتی ہے سگنل مین کی ڈیتھ کی. The story begins with the narrator calling to the signal man, "Hello, below there." فرینڈز، کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ڈائلاگ سے شروع ہوتی ہے جس میں نیریٹر سگنل مین کو اوپر ایک بلندی کے مقام سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیلو بلو دیئر، کیا نیچے کوئی ہے. دی نیریٹر asks him if there is any way he can come down. نیریٹر سگنل مین سے پوچھتا ہے کہ پہاڑ سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ ہے. سگنل مین اوپر دیکھتا ہے اور پھر اشارہ کرتا ہے ایک رف زگ زیگ ٹائپ کے
راستے کی طرف وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے تھے۔ سگنل مین یقین کرتا ہے اس بات کا کہ شاید وہ پہلے ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، لیکن نریٹر انکار کر دیتا ہے۔ سگنل مین نریٹر کی بات سے ایگری ہوتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ شاید یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ وہ اپنی جاب کے بارے میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے سگنل مین کے باکس میں بیٹھ کر۔ سگنل مین اپنی یوتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں نریٹر سے باتیں کرتا ہے۔ نریٹر جب سگنل مین سے اجازت طلب کرتا ہے تو سگنل مین اسے کچھ اور دیر رک جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ سگنل مین یقین کرتا ہے کہ یہ ہیلو بلو دیئر والا ڈائلاگ اس نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ یہ کسی ایسی کریئٹر نے ڈائلاگز اس کے ساتھ پہلے سے بول رکھے ہیں جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ نریٹر سگنل مین کو دوبارہ اگلی رات ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوتا ہے۔ سگنل مین نریٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ اپنے فیئرز یعنی اپنے خوف نریٹر کے ساتھ شیئر کرے گا۔ There was something remarkable in his manner. یعنی نریٹر اور سگنل مین جب آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نریٹر فیل کرتا ہے کہ سگنل مین کے انداز میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو بہت ہی ریمارکیبل ہے۔ سگنل مین اپیرنس کی بات کرتا ہے، اپیرنس آف دی گھوسٹ، یعنی کہ بھوت کے ظاہر ہونے کا جو بھی ایک عمل تھا اور وہ کس طرح سے اس کی نقلیں اتارتا تھا، وہ انفارم کرتا ہے کچھ ایسے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے جو کہ 6 گھنٹے پہلے ہو چکا تھا، اور ایک ایسا ایکسیڈنٹ جو 6 سے 7 مہینے پہلے بھی ہو چکا تھا، اور یہ دونوں ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں تو کوئنسیڈنس تھا کہ یہ اسپرٹ اس کے سامنے آتی ہے، جس کی بنا پر 6-7 مہینے پہلے ایک ینگ لیڈی جو تھی وہ ٹرین کے کمپارٹمنٹس میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ پاسٹ ویک یعنی گزرے ہوئے ویک میں وہ بھوت اس کو دوبارہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کسی ڈینجر کی علامت ہے۔ سگنل مین کو اس کا ذہن ایک وارننگ پیش کر رہا ہے کہ شاید اب کوئی دوسرا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ لیکن فرینڈز، نریٹر کوشش کرتا ہے کہ وہ سگنل مین کے ڈپریشن کو کم کرے، اسے کسی نہ کسی طرح ایک پرسکون حالت میں لے کر آئے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم سپینڈ کرے۔ وہ تقریباً ساری رات اس کے ساتھ سٹے کرتا ہے، اور صبح کے 2 بجے یعنی ارلی مارننگ کے وقت وہ اس کے باکس سے نکل کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر گھوسٹ کیسے موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک سائنٹیفک تھنکنگ رکھتا تھا، ایک پریکٹیکل انسان تھا، تو وہ کسی ایسی چیز کے وجود پر یقین نہیں رکھتا جو نظر نہیں آتی۔ نیکسٹ ایوننگ یعنی اگلی ہی شام نریٹر ایک بری خبر ریسیو کرتا ہے۔ وہ بری خبر سگنل مین کے حوالے سے تھی کہ سگنل مین صبح کے وقت ایک گاڑی کے انجن کے آگے کٹ ڈاؤن یعنی مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ انجن ڈرائیور بتاتا ہے کہ کس طرح سے سگنل مین کی موت واقع ہوئی۔ نریٹر نوٹ کرتا ہے کہ ڈرائیور کے اور گھوسٹ کے ایکشنز بالکل ملتے جلتے ہیں، اور وہ اس پوائنٹ کو ہم ریڈرز پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو کس طرح سے سوچتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی گھوسٹ یعنی کہ بھوت وہاں پر موجود ہے جو کہ سگنل مین کی موت کا ذمہ دار بنا۔ فرینڈز، یہاں پر بہت سی پاسبلٹیز بنتی ہیں سگنل مین کی ڈیتھ کی گھوسٹ کی موجودگی کے علاوہ، کیونکہ اس کہانی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کلیئرلی بیان نہیں کی گئیں۔ ایز ریڈر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ رائٹر نے ایک فارمل ٹون کا استعمال کیا اس کہانی میں، یعنی دونوں کریکٹرز، نریٹر جو کہانی بتا رہا تھا، سٹوری ٹیلر، اور سگنل مین ایک دوسرے کو بہت ہی فارمل طریقے سے سر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ کہانی کا جو ایٹماسفیئر ہے یعنی ماحول ہے وہ بہت ہی سیڈ، گلومی اور سسپینس سے بھرا ہوا ہے۔ تھیمز کہانی کے اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے لونلی نیس، تنہائی یا سوشل آئسولیشن
معاشرتی تنہائی کا ذکر کریں گے، سسپینس اینڈ ہارر یعنی خوف اور تجسس، مسٹری اینڈ کنفیوژن، اگین پر اسرار کیفیت اور ایک ایسی کنفیوژن، ایک ایسی الجھن جس کا کوئی حل نہیں مل رہا، سپر نیچرل اینڈ ٹیکنالوجی، یہ بھی تھیمز ہو سکتے ہیں اس کہانی کے۔ آرٹ آف کریکٹرائزیشن کی بات کریں تو بہت ہی لائف لائک اینڈ لائف سائز انداز میں کریکٹرز تخلیق کیے گئے، یعنی بہت ہی حقیقت پسندانہ کردار ہیں اس کہانی میں۔ اس کے اگر سمبلز اور امیجز کی بات کریں تو وہ بہت ہی اسکلفل مینر کے ساتھ ہمیں کہانی کے مین پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریڈ لائٹ، دی اپاریشن، دی ٹرین اینڈ دی سگنل مین۔ فرینڈز، اگر ہم سگنل مین کی بات کریں تو سگنل مین اس کہانی میں مین کائنڈ کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہی وانٹس ٹو ہیلپ ادر ہیومن بینگس بٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ انسان چاہتا تو ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ انسانوں میں نہیں رہتا، وہ شکار ہو چکا ہے تنہائی کا یا معاشرتی تنہائی کا۔ His post was in a solitary and dismal place, a mere poor signal man on this solitary station. He merely saw a man who had been shut up within narrow limits all his life. سگنل مین کی زندگی میں شاید ہی کوئی شاذ و نادر ایسا آدمی آتا ہوگا جس کو وہ دیکھتا اور اس کے ساتھ لاتعداد اپنی باتیں کرتی زندگی کے حوالے سے، اور اس کی جو پوسٹ تھی وہ ایک ڈسمل یعنی ڈم جگہ پر تھی، ڈارک پلیس تھی، وہ سولیٹری بالکل تنہا، جس کی وجہ سے بھی سگنل مین کو اس کا دماغ سگنلز پرووائڈ کرتا ہے اباؤٹ ڈینجرس۔ فرینڈز، پارٹیکولرلی اگر ہم کہانی کے ایٹماسفیئر کی بات کریں تو یہ بہت ہی گلومی یعنی غمگین ہے۔ آتھر نے کمپیئر کیا ہے ٹنل کو گریٹ ڈنجن کے ساتھ، یعنی ایک بڑے سے تہہ خانے کے ساتھ جو کہ گہرا ہے، تاریک ہے، جس میں روشنی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ گلومی ریڈ لائٹ اینڈ دی گلومیئر entrance to a black tunnel in whose massive architecture there was a barbarous, depressing and forbidding air. ایسی جگہ جہاں پر تاریکی بہت زیادہ ہے اور ہر طرف خاموشی ہے، ایک ایسا سناٹا جو انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو یہ بہت ہی ڈپریسنگ اور فاربیڈنگ ایئر، ایک ایسی ہوا جس کو منع کیا گیا ہو چلنے سے، یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا انسان بھی خوف محسوس کرنے لگتا ہے ایسی تاریک جگہوں پر۔ So little sunlight ever found in its way to this spot. It had an earthy, deadly smell and cold wind. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچی، اور یہاں پر جو اسمیل تھی وہ ارتھی یعنی زمینی خوشبو تھی، اور ڈیڈلی اسمیل تھی، بدبودار تھی، اور یہاں پر ہوا بہت ہی زیادہ سرد تھی۔ فرینڈز، اگر ہم سگنل مین کی کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہیلپ لیس پرسن تھا، بیکاز ہی نوز ڈینجر از لرکنگ نیئر بائی ہم، یعنی وہ جانتا تھا کہ خطرہ اس کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ His pain of mind was most pitiable to see. It was the mental torture of a man. یہ ایک بہت ہی قابل رحم صورتحال تھی کہ اس کا ذہن اس درد سے بھرا ہوا تھا کہ اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اس کہانی کے ایلیمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو مزید یہ تب ہارر سٹوری بنتی ہے جب ینگ بیوٹیفل ڈیڈ لیڈی کی لاش کو اٹھا کر سگنل مین کے باکس میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ہمیں ڈکنز کی طرف سے یہ ایک کریکٹر جو پورٹریٹ کیا گیا سگنل مین کا، اس کی ڈیپ ڈیزائر نظر آتی ہے۔ ڈکنز پورٹریٹ مینس ڈیزائر ٹو ہیلپ ون another اینڈ ہیلپ لیسنس آف مین ان دی فیس آف ٹیکنالوجی۔ فرینڈز، ذہن میں رکھیے گا کہ چارلس ڈکنز نے یہ کہانی 1866 میں پیش کی،
तो 1866 में अभी मॉडर्न मैन इतना मॉडर्न नहीं हुआ था कि वो टेक्नोलॉजी के साथ खेल सके। जितना आजकल का इंसान टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाता है, इतना पहले का इंसान शायद फ़ायदा नहीं उठा रहा था। इसकी रीज़न लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकती है और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकती है। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आप इस कहानी का कंक्लूजन कैसे सोचते हैं और इस कहानी को कैसे वाइंड अप करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी एक ओपन एंडेड स्टोरी है जिसमें रीडर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो क्या कंक्लूजन अख़ज़ करते हैं।